تاجکستان کی خوشحالی اور مستقبل کے حوالے سے ان دنوں دو ماڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک سیاسی ماڈل ہے جو ممکنہ طور پر بننے والی سیاسی حکومت کے لیڈروں کے ذہن میں ہے۔ یہ ماڈل 10 سال کا ہے، جس میں مقتدرہ اور وہ سیاسی جماعت 10 سال مل کر چلیں گے کہ معاشی پالیسیوں پر طویل مدت کے لیے عمل پیرا ہوا جائے، تب جا کر ملک میں خوشحالی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ دوسرا ماڈل مقتدرہ کا ہے۔ SIFC نامی جو اعلیٰ اختیاراتی ادارہ بنایا گیا ہے، اس کی سربراہی اگرچہ وزیر اعظم کرتے ہیں، مگر اس میں مقتدرہ کی بھی بھرپور نمائندگی اور سرپرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ماڈل مل گیا تو پہلے 3 سال میں ملک بحران سے نکل آئے گا اور مزید اگلے 3 سال میں زرعی اور معاشی انقلاب آ جائے گا، جس سے ملکی ٹرین پٹری پر چڑھ کر سر پر دوڑنے لگے گی۔ گویا اس ماڈل کے تحت یہ 6 سالہ پروگرام ملک کو ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ نونی قیادت کی سوچوں کی کھوج لگائی جائے تو اس کا خیال ہے کہ ملک کا معاشی بحران ہو یا سیاسی بحران، اس کا واحد حل ترقی ہے۔ اسٹرکچر کی تیز ترین ترقی، بجلی کی قیمت میں کمی اور روزگار کی فراہمی کے ذریعے ہی معاشی بہتری آ سکتی ہے۔ نونی دماغوں کی رائے ہے کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تو پنجاب کی سیاست پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی تھی۔ پنجاب کسی زمانے میں لاڑکانہ ہوا کرتا تھا۔ پھر نونی قیادت کے بقول انہوں نے ترقی کے ماڈل کو اپناتے ہوئے 1990 میں پیپلز پارٹی کے سحر کو توڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ پنجاب نون لیگ کے لیے گوالہ منڈی کا حلقہ بن گیا۔ نونی کہتے ہیں کہ اگر انہیں مقتدرہ کی خلوص کے ساتھ حمایت حاصل رہی تو وہ 10 سال میں نہ صرف ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے بلکہ تحریک انصاف کا جادو بھی توڑ دیں گے۔ ان کے بقول جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دیس نکالا دیا تھا، ایسا ہی دیس نکالا وہ تحریک انصاف کو بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ عسکری قیادت کی سوچ تک تو ابھی ہم اخبار نویسوں کی براہ راست رسائی ممکن نہیں ہوئی، لیکن بالواسطہ طور پر جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق قیادت کو یہ احساس ہے کہ نواز شریف کے سابقہ دور میں معیشت ترقی کی راہ پر گامزن تھی، اسے ختم کر کے زیادتی کی گئی اور ملک کا معاشی زوال شروع ہو گیا۔ جس طرح سے نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور اداروں نے جس طرح کا کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے بھی موجودہ عسکری قیادت کے شدید تحفظات ہیں۔ صحافتی حلقوں میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نواز شریف کی پچھلی 5 یا 6 عسکری سربراہوں سے تو بن نہیں سکی، اب موجودہ عسکری قیادت سے کیسے بن پائے گی، جبکہ اب تو سویلین قیادت کے لیے اسپیس بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ نواز شریف کی فوجی سربراہوں سے نہیں بنی۔ ان کے بقول نواز شریف نے بھرپور کوشش کی کہ عسکری سربراہوں کے ساتھ مل کر چلایا جائے، لیکن بدقسمتی سے ماضی کے عسکری سربراہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سب سے اوپر اور بالا تر سمجھتے تھے، اس لیے ان سے نہ بن سکی۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا اندازہ ہے کہ موجودہ عسکری سربراہ ماضی کے لوگوں سے مختلف ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس لیے نون لیگ کا خیال ہے کہ ملک کی ترقی کے خاطر وہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عسکری سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کار کا فرائض انجام دیں گے۔ آدھا کالم تو نونی اور عسکری منصوبوں اور عزائم کی نظر ہو گیا، آئیے اب ان دونوں کے منصوبہ بندی کا جائزہ لیں۔ عسکری منصوبے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں آنے والی رکاوٹوں کو عسکری اور سیاسی قیادت مل کر دور کرے، لیکن تاجکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جس کمیٹی یا منصوبے میں مقتدرہ شامل ہو جائے، وہاں سیاستدان مکمل طور پر بے اثر ہو جاتے ہیں اور یوں وہاں کے سارے معاملات مقتدرہ سنبھال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدرہ اور اہل سیاست کے وزن میں 1 اور 10 کا فرق ہے۔ مقتدرہ اس قدر طاقتور ہے کہ جہاں بھی عسکری عنصر شامل ہوتا ہے وہاں سویلین اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو چلانا ہے تو سویلین اور مقتدرہ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ SIFC کو سوچ تو مثبت ہی ہوگی، مگر زراعت، مائننگ یا دوسرے شعبوں میں بہتری کے لیے صرف عسکری دماغوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے پروفیشنل اور ماہر مشیروں کی ضرورت ہے، جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنرل حمید گل کو فارن پالیسی ایکسپرٹ بنا دیا گیا اور جنرل تنویر نقوی کو سیاسی نظام کی بہتری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ جنرل حمید گل کی افغان پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی افغانستان سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، جس کی ہم نے سالہ سال مدد کی، معاشی اور جانی نقصانات اٹھائے۔
جنرل تنویر نقوی نے اہل سیاست کو شامل کیے بغیر نیا نظام دے ڈالا۔ جو ہی اہل سیاست آئے انہوں نے ان کے نظام کو لپیٹ ڈالا۔ ماضی کی یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت، زراعت اور دوسرے ٹیکنیکل معاملات کے بارے میں حتمی فیصلے فوج کو نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس بارے میں عالمی ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے۔ اسی طرح نونی قیادت نے جو پروگرام بنایا ہے، اس پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ترکستان میں کسی کو بھی 10 سال کی حکومت نہیں ملتی، یہاں تو 3 سال مل جائیں تو غنیمت ہے۔ اس لیے اسے شارٹ ٹرم پالیسی ترتیب دینی چاہیے تاکہ جو بھی بہتری وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اثرات جلدی سے جلدی نظر آئیں۔ اسحاق ڈار لاکھ مخلص اور محنتی صحیح، لیکن ملک کی معاشی صورتحال جس منزل تک پہنچ چکی ہے اس کے لیے نئی اپروچ اور تازہ خون کی ضرورت ہے۔ نونی قیادت ابھی تک پرانی ٹیم پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، نوجوان آگے لائیں گے تو بات بنے گی۔ سیاسی اور عسکری منصوبے بنانے والے سے آخری میں عرض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی قومی اور سیاسی دھارے میں شریک ہونے دیا جائے۔ اگر ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ ملک کی اس نئی پارٹی کے لوگ ریاست اور سیاست سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیں گے، اور ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ نون ہو یا عسکری ادارے، انہیں معاشرے کو جوڑنے پر غور کرنا چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور تحریک انصاف کو انصاف دیے بغیر سیاسی استحکام آ نہیں سکتا۔